حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، دعائے افطار ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے یا افطار کے بعد؟ ناظرین کرام، اس تعلق سے بہت سارے علماء کرام اور بہت سارے افراد ایسے ہیں جو اس پر کافی بحث و تبحیث بھی کرتے ہیں اور اس میں شدت اختیار کرتے ہیں. حالانکہ یہ ایک دعا ہے اور یہ دعا پڑھنا بہتر ہے، کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے. تو جب یہ دعا ہی بہتر ہے، پڑھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، تو پھر اس کا افطار سے پہلے ہونا یا افطار کے بعد ہونا، اس پر شدت کرنا یقیناً بیجا ہے اور بلا وجہ ہے. ہاں، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ افطار کے بعد پڑھے. مفسرین کرام نے اور محدثین کرام نے اس بات کا ذکر کیا ہے. اور اگر کوئی افطار سے پہلے پڑھ لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. دعائے افطار ہے یہ. اس سلسلے میں ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا آپ کو. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی رزق کا افطرت، اس جملے کی بنیاد پر، یا اللہم لک صمت اس جملے کی بنیاد پر کہ میں نے روزہ رکھا اور میں نے افطار کیا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دعا افطار کے بعد ہی پڑھنی ہے. تو ان سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ میں یہ بتائیے کہ جب ایک انسان روزہ رکھ لیا، سورج غروب ہو گیا، تو اب وہ افطار کرے یا نہ کرے، کیا اس کا روزہ مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ ظاہر سی بات ہے اس کا روزہ اب مکمل ہو چکا. تو کیا اس کے لیے اللہم لک صمت یہ پایا گیا کہ نہیں؟ یہ وہ دعا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ یقیناً پڑھ سکتا ہے. اب رہ گئی بات علی رزق کا افطرت، کہ میں نے تیرے رزق پر افطار کیا. اور جب وقت پورا ہو چکا ہے تو اب اسے افطرت کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یقیناً وہ انسان افطار نہ کر کے بھی وہ افطار کرنے والا قرار پائے گا. لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ اس دعا کو اگر کوئی افطار سے پہلے بھی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، پڑھ لے. بعض محدثین نے یہ قول بھی کیا ہے کہ افطار سے پہلے پڑھے، لیکن اکثر محدثین کا یہ کہنا ہے کہ افطار کے بعد یہ دعا پڑھنا مستحب ہے، بہتر ہے. تو ناظرین کرام، دعائے افطار آپ افطار کے بعد پڑھیں، بہتر ہے. اگر آپ نے پہلے بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.